پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا پر جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دین اسلام سے دنیا روشن ہو گئی اور لوگوں میں اچھے برے کی تمیز پیدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے دشمن بن جایا کرتے تھے اور یہ دشمنی کئی نسلوں تک جاری رہتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تمام دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سرکار مدینہ کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگ بیٹیوں سے پیار کرنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے خواتین کی رسپیکٹ نہیں تھی اور ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد خواتین کو وہ عزت ملی جو کسی مذہب نے انہیں نہیں دی، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا بھر کے لوگ مختلف گروپوں، قوموں، نسلوں، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر تمام مسلمانوں کو ایک فرمایا اور پھر اسی یونٹی کی وجہ سے مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان دنیا بھر میں دکھوں میں مبتلا ہیں، ناکام و پریشان ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جی امیر اہل سنت، آپ ہی بتائیے نا، ہم ترقی سے پھر ناکامی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جب تک اسلام کے اصولوں پر عمل ہوتا رہا، شریعت کے مطابق کام ہوتے رہے، مسلمان ترقی کرتے رہے۔ پھر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ اصل ترقی یہ ہے، دیکھو انسان چاند پر پہنچ گیا، دیکھو انسان نے یہ ایجاد کر دیا، وہ ایجاد کر دیا۔ تو یہ بعض لوگ بھٹک گئے کہ ترقی اب شروع ہوئی ہے اور یہ ان کی ترقی کا حال ہمارے سامنے ہے۔ قوت القلوب میں لکھا ہے کہ پہلے لوگ آپس میں ملتے تھے، نے صحابہ کرام وغیرہ کا مثال دیا تو السلام علیکم کہتے تھے، سلامتی کی دعا دیتے تھے کہ آپ پر سلامتی ہو، دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، آن بان، شان سب سلامت رہے، سلامتی کی دعا۔ اچھا، پھر تھوڑی دوری ہوئی زمانے میں تو شام کے اندر، ملک شام میں طاعون پھیلا۔ طاعون یہ پلیگ نامی بیماری ہے جو چوہوں کے ذریعے پھیلتی ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ اب ان نامساعد حالات میں لوگوں نے ٹریک تبدیل کیا، کیونکہ کوئی صبح زندہ تھا تو شام کو وفات ہو جاتا، شام کو زندہ تھا تو صبح پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ایک دوسرے کو پوچھتے تھے کہ تم نے صبح کیسے کی، تم نے شام کیسے کی، یوں یہ سلام کو ذرا بھولنے لگے۔ سب سے پہلے یعنی کہ سلام سے اس طرح مطلب لوگ پیچھے ہٹے، اگرچہ تعاون، لیکن تعاون یہ کہ امتحان کا سبب بنانا، تعاون نے تو مزید سلامتی کی دعا پر ابھارا، لیکن لوگوں نے کچھ اور کہانی کر دی اس کی۔ اب بھی یہی یعنی کہ صباح بالخیر تو گڈ مارننگ تو گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، تو یہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا، یعنی کہ مطلب صبح آپ کی خیر سے ہو تو شام کا کیا ہوگا، مساء کا کیا ہوگا۔ یہ عرب دنیا میں بھی یہ چل رہا ہے۔ السلام علیکم میں پورا آ گیا، صبح آ گئی، شام آ گئی، دین آ گیا، ایمان آ گیا، عزت آ گئی، آبرو آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ اچھا، اب صبح بخیر جیسا کہنا ہے یا گڈ مارننگ بالفرض کہنا ہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گڈ مارننگ، ٹھیک ہے، اب گڈ مارننگ کہہ لیں، کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر کہہ بھی لیا تو اب وہ سنت آپ ادا کر چکے تھے نا سلام کی۔ اب یہ ایک شاید زائد جملہ ہے، فضول ہے یا زائد ہے، اضافی ہے یہ۔ السلام علیکم میں سب آ گیا ہے، مارننگ بھی آ گئی، ایوننگ بھی آ گئی، شام، صبح، دوپہر سب آ گیا ہے۔ اسی طرح مطلب واپسی کا سلام جو پہلا سلام ہے نا، تو واپسی کا سلام جو ہے وہ اس سے کم نہیں ہے، دونوں ہی سنت ہے اور پورا پورا ان کا درجہ ہے، جائیں تو سلام، پلٹیں تو سلام۔ یہاں تک صحابہ کرام علیہم رضوان تو جب تشریف لے جاتے تھے، کوئی پتھر آ گیا راستے میں، کوئی آدمی گزر گیا، رجل، بندہ، وہ دو کے بیچ میں سے گزر گیا،
پھر اب یہ ایک آڑ آئی تھی، وہ آڑ ختم ہو گئی، اب یہ پھر آمنا سامنا ہوا، السلام علیکم. اس طرح یہ صاحبان سلام کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.